بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں جاری جنگ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ جو آج دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ پرسوں رات اسرائیل نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ اسرائیل نے رات کی تاریکی میں ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اسرائیل کی طرف سے 200 جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور 5 مراحل پر یہ مشتمل حملہ تھا، جس نے ایران کے کم از کم 7 شہروں کو نشانے پر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے فوجی تنصیبات اور میزائل جو کیپیبلٹیز ہیں، فیسلٹیز ہیں، میزائل بنانے والی فیسلٹیز ہیں، اس کے علاوہ اور مختلف شہری علاقوں پر بھی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کے ٹاپ لیڈرشپ میں ملٹری اور سائنسدان شہید ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پہلی ہی رات میں ایران کے کم از کم 6 ٹاپ کے لوگ شہید ہو گئے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی عوام کو یقین دلایا ہے کہ اسرائیل سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج صبح دیکھنے میں آیا کہ ایران نے 400 میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ جی ہاں، 400 میزائل اسرائیل کی طرف مارے گئے، جس میں سے بہت سے میزائل تو اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم سے انٹرسیپٹ کر دیے فضا میں ہی۔ کچھ میزائلز کو تھاٹ جو انہوں نے نیا اپنا سسٹم لیا ہے، ڈیفینس سسٹم لیا ہے امریکہ سے، اس نے مار گرایا، جبکہ بہت سارے میزائل اسرائیل میں جا گھسے۔ اسرائیل کے شہری علاقوں میں بہت سے بلڈنگوں اور بہت سے انفراسٹرکچرز کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس میں کم از کم 5 اسرائیلیوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ رات کے اس حملے میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی، ایرانی میڈیا یہ اب کنفرم کر رہا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 2 اسرائیلی جہازوں کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ ابھی تک اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی، لیکن ماہرین کے مطابق یہ F-35 ہی ہیں، امریکن F-35 ہیں جنہیں ایران نے مار گرایا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، تو ایران وہ پہلا ملک بن جائے گا جس نے F-35 کو مار گرایا ہے۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے مطابق اگر دیکھتے ہیں تو ایرانی مساجد پر سرخ پرچم جو ہے وہ لہرا دیے گئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں۔ سرخ پرچم جو ہے وہ بدلہ لینے کی علامت سمجھا جاتا ہے ایران میں۔ قم کی مسجد جمکران پر بھی سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے، جبکہ ایران ابھی اپنا بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسے کارروائیوں کو اور حملوں کو جاری رکھا جائے گا تاکہ اسرائیل آئندہ کبھی بھی حملہ کرنے کی جرات نہ کرے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے بھی یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسرائیل بار بار اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ ایران پر ہم مختلف قسم کے حملے جاری رکھیں گے اور کم از کم اس آپریشن کو 2 سے 3 ہفتوں میں مکمل کر لیں گے۔ اگر ایران کی عوام اور اسرائیل کی عوام کا رد عمل دیکھا جائے تو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ ایرانی عوام جشن منا رہی ہے اپنی کامیابیوں کے، اور جو جوابی حملہ کیا ہے ایران نے 400 میزائلوں کے ساتھ اسرائیل پر، جبکہ اسرائیلی عوام بھاگتی پھر رہی ہے، کوئی چھپ رہے ہیں، کوئی بنکرز میں جمع ہو رہے ہیں۔ بنکرز کے ویژولز بھی سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بڑے مضبوط بنکرز بنائے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اگر آپ بنکرز کو دیکھیں تو بنکر جو ہیں زیر زمین انتہائی مضبوط، اور ان میں تمام قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے شانے کا بھی انتظام ہے، اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں، بچوں کے لیے جھولوں وغیرہ کے انتظامات کیے گئے ہیں انہی بنکرز میں۔ جبکہ دوسری طرف ایرانی عوام جو ہے وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ
بازاروں میں اور سڑکوں پر جشن بھی منا رہے ہیں اور ایران کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ یہ تو تھا ایرانی اور اسرائیلی عوام کا جو رد عمل آیا ہے اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے دوران، وہ میں نے بیان کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایران، انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ دنوں میں آپریشنز جنگ ہوئی، جس میں پاکستان کی طرف سے بنیان المرصوص اور انڈیا کی طرف سے صندور کا نام تھا، تو پاکستانی عوام جشن منا رہی تھی، ہلا گلا کر رہے تھے، جنگ کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ انڈینز سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے اور جنگ سے بڑے پریشان تھے۔ آگے ذرا بات کرتے ہیں کہ جو ایران نے میزائل لانچ کیے ہیں اسرائیل کی طرف، وہ کس کس جگہ پر جا کر لگے ہیں، ان کے ٹارگٹس کیا تھے۔ سب سے پہلے تو جو کیپٹل ہے اسرائیل کا، تل ابیب، اس کی بلڈنگز پر، رہائشی لوگوں کے گھروں پر بھی جا کر لگے ہیں میزائل۔ تو اس میں کوئی اب وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسرائیل نے بھی بہت سے غزہ کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا، بلکہ تمام غزہ کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا اسرائیل نے۔ اس کے بعد منسٹری آف ڈیفینس کے ہیڈ آفس پہ جا کے لگے ہیں میزائل، جو بہت بڑی کامیابی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان میزائلوں کی، تو یہ فنانس منسٹری جو ان کی منسٹری ہے اس پر بھی جا کر لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان میزائلوں کے ٹارگٹس میں، وہ یہ ہے کہ ایک زیر سمندر کے نیچے ایک اسرائیل کا گیس کا اسٹیشن تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایرانی میڈیا نے اس بات کو بھی کلیم کیا ہے کہ ایک میٹنگ چل رہی تھی اسرائیل کے لیڈرز کی اور ملٹری اور سویلین لیڈرز کے درمیان، تو اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کو ابھی کنفرم نہیں کیا اسرائیلی میڈیا نے، لیکن ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نظر دوڑائیں نقشے پر کہ ایران اور اسرائیل کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے، تو نقشے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایران ہے وہ بالکل مشرق کی طرف ہے، جبکہ اسرائیل اس کے مغرب کی طرف ہے۔ اگر کیپٹل ٹو کیپٹل ان کا ڈسٹنس دیکھا جائے، یعنی ایران کے تہران سے، ایران کا جو کیپٹل تہران ہے، تہران سے تل ابیب تک اگر ان کا فاصلہ دیکھا جائے تو تقریباً یہ بنتا ہے 1600 کلومیٹر، جبکہ بارڈر سے فاصلہ دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 1300 سے 1300 کلومیٹر، 1200 سے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے بارڈر سے۔ بات کی جائے ان کے درمیان جو ملک آتے ہیں، تو ایران سے اسرائیل کی جانب جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے جی اردن، پھر عراق اور پھر یہ اسرائیل، اوپر شام کی طرف سے بھی اگر آ سکتے ہیں۔ اب انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب، اردن انہیں اپنی فضائی سطح، اپنی فضائی جو حدود ہیں یعنی ایئر سپیس ہے، اس میں انٹرسیپٹ کر رہا ہے۔ انتہائی افسوسناک، شرمناک یہ بات ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں انہیں تو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو میزائل آ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے ایران پر، انہیں انٹرسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو اردن کے لیے یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ ایران کے تو ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو اسرائیل کی طرف سے آ رہے ہیں ڈرونز وغیرہ، انہیں نہیں مار گرایا جا رہا، وہ بھی تو ان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بات کی جائے عراق کی، تو عراق نے اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ ہر طرح کی نقل و حرکت کے لیے اسے بند کر دیا ہے۔ ایران نے بھی ایسا کیا ہوا ہے، جس سے پاکستان کو تو اتنا ایویشن انڈسٹری کو نقصان نہیں پہنچ رہا، جبکہ انڈیا کے تقریباً 30% جو فلائٹس ہیں انہیں یا تو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یا انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی حفاظت کے پیش نظر ایران کے بارڈر کے ساتھ اپنے جو جنگی طیارے ہیں ان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنایا ہے کچھ
ہتھیاروں کو آج لانچ بھی کیا گیا ہے بارڈرز کے پاس پاس، اور اپنے جو دفاعی سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو متحرک کر دیا گیا ہے ایران کے بارڈر کے ساتھ۔ کسی بھی ممکنہ خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ میجرز لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ ہر قسم کی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے مطابق اب یہ فیصلہ کن معرکہ ہوگا اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ آج کی ایک اور بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، انہوں نے آج ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے نیتن یاہو سے اور پزشکیان سے، مسعود پزشکیان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں ایران کے، ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ آج تو انہوں نے یہ بات دہرائی ہے دونوں ممالک کے ساتھ کہ وہ انٹروین کر کے دونوں کو صلح کی ٹیبل پر صلح کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے ہی کچھ خاص جواب شاید نہیں ملا۔ آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نیتن یاہو جو ہے ان کا جو وزن ہے وہ کس کے پلڑے میں جاتا ہے، وہ ایران کی سپورٹ کرتے ہیں یا وہ اسرائیل کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ ایران کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ نیتن اپنے جو ہیں رشین جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پیوٹن ہیں، وہ خود بھی نیٹو سے اور یورپین کنٹری سے بہت پریشان ہیں کہ انہوں نے یوکرین کے معاملے کو اتنا لمبا کھینچ دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئے گی، اس میں کافی محنت لگی ہے معلومات اکٹھی کرتے ہوئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سچی اور کھری معلومات کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ ٹائم تو لگتا ہے، اس لیے ذرا ویڈیو لیٹ ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے لیے اب کام کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اب جنگ ہے اس کی جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے آپ کے لیے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے اور معلومات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔